السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج 5 جولائی 2023 ہے اور آج سے 46 ایئرز پہلے مارشل لا لگایا گیا ملک میں۔ 1977 کا دن تھا، 5 جولائی 1977 کا دن تھا، اور اس حوالے سے کافی ساری خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ ہم تو ابھی بہت ہی چھوٹے تھے اور ہمارے بزرگ وغیرہ کس طرح بتاتے تھے، آپ کو پتہ چلتا ہے، کچھ چیز کتابوں سے پتہ چلتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو اس دور کے ان اخبارات کی سیر کروائیں گے جو اس زمانے میں آئے، یعنی کہ 5 جولائی سے پہلے کیا ماحول تھا سیاسی طور پر۔ بھٹو صاحب مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے قومی اتحاد کے ساتھ یا نہیں تیار تھے؟ اگر وہ تیار تھے تو پھر مارشل لا کیوں لگایا گیا؟ سوالات آپ خود اٹھائیے گا، ہم صرف آپ کو خبریں بتاتے ہیں۔ کچھ پرسیپشن یا ایسی ہیں یا کچھ متھ ایسی بنی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو اخبارات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا۔ اور اس زمانے کے جو دور تھا وہ الگ بات ہے کہ دوسرا قسم کا تھا، لیکن اس کو کسی حد تک آج بھی کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں پھر اخبارات 5 جولائی کے بعد کس طرح کے تھے اور 5 جولائی سے پہلے کس طرح کے تھے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی 7 8 9 دن کے اخبارات ہیں 1 جولائی سے لے کے 9 جولائی تک، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اور کیا چیز تھی۔ یہ آگے آپ خود اندازے کریے گا، خود سوالات اٹھائیے گا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ 1 جولائی کا اخبار اگر آپ دیکھیں، 1 جولائی 1977، یہ طے شدہ قومی اتحاد کے ترمیمی مسودہ پر حکومت کا تفصیلی غور، یعنی کہ بھٹو صاحب کی حکومت نے قومی اتحاد کے جو بل تھا اس کے اوپر غور شروع کر دیا تھا، اور جو آپس میں ڈیڈ لاک تھا وہ تقریباً ختم تھا۔ اوپر اگر آپ دیکھیں، سیاسی بحران حل کرنے کے لیے آج حکومت سے مذاکرات کا آخری دور ہوگا، یعنی کہ یہ مذاکرات کا جو آخری دور تھا، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو تحریک اپنی منزل حاصل کر کے رہے گی، یعنی کہ قومی اتحاد جو ہے وہ اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ نیچے جو ہے بھٹو صاحب کی تصویر بھی ہے، غالباً یہ حفیظ پیر زادہ صاحب ہے، کون ہے؟ تو فیصلہ کن دور ہوگا، یہ بھی سال لکھا ہوا ہے کہ آج مذاکراتی کمیٹی کا فیصلہ کن دور ہوگا۔ یہ ہے 1 جولائی۔ اب آ جائیں جناب صاحب 2 جولائی کو، اگلا اخبار، عوام قومی اتحاد کی تحریک کو سمجھوتے کے بعد بھی زندہ رکھیں۔ یہ تو سائڈ پہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اوپر خبر نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا، تمام اہم امور پر سمجھوتا ہو گیا، یعنی کہ آپ نے 1 جولائی کو دیکھا تھا کہ آج غور ہوگا، ملیں گے، سارا کچھ دور ہوگا اس کا سمجھوتوں کا، تو اسی دن پھر یہ فیصلہ ہوا، اس سے اگلے دن کا کیونکہ اخبار تھا، تو 2 جولائی کا، یعنی کہ 1 جولائی کو کیا ہوا، یہ 2 جولائی کے اخبار میں اس طرح رپورٹ ہوا، تمام اہم امور پر سمجھوتا ہو گیا۔ یعنی کہ پھر بھٹو صاحب کی ایک چھوٹی سی خبر بھی نظر آ رہی ہے، مجھے عوام پر اعتماد ہے، اسی پیج کے اوپر، تو یہ ہے پاکستان جو ہے قومی اتحاد کے مرکزی کونسل کا ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا، اور قومی اتحاد کے حتمی مسودے میں چند تبدیلیاں، مرکزی کونسل نے ان تبدیلیوں کی منظوری دے دی تو معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ یہ تھا جناب صاحب 2 جولائی کا اخبار۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں 3 جولائی کا اخبار۔ 3 جولائی 1977 قومی اتحاد کے مرکزی کونسل کے اجلاس میں گرما گرم بحث ہوئی، ٹھیک ہے، اور 3 جولائی کے سب سے اہم خبر اوپر لگی ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات 6 اور صوبائی اسمبلیوں کے 5 اکتوبر کو ہوں گے۔ اسمبلیاں 15 جولائی کو توڑنے اور بلوچستان میں 45 دنوں کے اندر فوج بیرکوں میں بلانے پر اتفاق ہو گیا۔ عمل درآمد کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم بھٹو ہوں گے۔ تو یہ ہے جناب اب اس زمانے میں اپوزیشن بھی کچھ نہ کچھ کر رہی تھی، یہ پیر صاحب پگاڑا صاحب کا بیان بھی لگا ہوا ہے کہ الفاظ گھیرا پھیری، یعنی کہ وہ اس چیز کو وہ کر رہے تھے تھوڑا سا، لیکن یہ جب اب آپ سوال اٹھائیں کہ جب 6 اور 5 اکتوبر کو انتخابات کا بھی فیصلہ ہو گیا، 15 جولائی کو اسمبلیاں توڑنے کا بھی فیصلہ ہو گیا اور بلوچستان میں واپس بھیجنے کا سارا فیصلہ ہو گیا، پھر ایسا کیا ہوا تھا؟ اور جو سمجھوتوں کے اوپر بھی دستخط، ایسا کیا ہوا کہ پھر 5 جولائی آ گئی، اس میں مارشل لا کیوں لگایا گیا؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن 4 جولائی کا اخبار اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ طے شدہ سمجھوتا میں تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ یہ 4 جولائی کا اخبار ہے، یعنی تھوڑی سی ریجڈ پوزیشن لی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہ قومی اتحاد سے طے شدہ سمجھوتے میں تبدیلی نہیں ہوگی، تو جو بھی ان کے ساتھ طے پایا ہوگا اس حوالے سے لکھا، مذاکراتی ٹیم نے سمجھوتا مان لیا تھا اور نئے مسئلے کھڑے کر کے قوم کو مشکل میں ڈال دیا گیا، میں معاملات کو طے کرنے میں ایک حد تک جا سکتا ہوں، یہ لکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف کا بیان ہے۔ تو قومی اتحاد نے مسودہ میں حکومت کی وہ یہ کر دی، یہ مطلب یہ ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک آیا تھا بیچ میں کچھ اپنی شرائط منوانے کے لیے۔ پھر 4 جولائی کا یہ جو اخبار ہے یہ 3 جولائی کی روداد آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ 5 جولائی کا اخبار جو ہے وہ 4 جولائی کی روداد رکھے گا۔ 5 جولائی کے اخبار پہ اگر آپ آئیں
تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے میں قومی اتحاد سے مزید مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یعنی کہ پہلے انہوں نے ریجڈ پوزیشن لی, اب ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں قومی اتحاد سے مزید مذاکرات کے لیے تیار ہوں. طے شدہ سمجھوتے پر آج دستخط کرنے کو تیار ہوں, لیکن قومی اتحاد سمجھوتا کو اثر نو چھیڑنا چاہتا ہے تو پھر تاخیر کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. یعنی کہ جب سارا کچھ طے تھا تو پھر ایسی کون سی چیز تھی جس کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج پیرزادہ اور غفور کی یعنی پروفیسر غفور کی ملاقات کے بعد مذاکراتی ٹیم کا اجلاس ہوگا. پروفیسر غفور کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ کا تھا. اچھا یہ تو خیر الگ خبر ہے. یہ تھا کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اب 4 جولائی کی روداد ہے, 5 جولائی کا اخبار ہے. 4 جولائی کو ایسا کیا ہوا تھا یہ ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں جناب صاحب 5 جولائی کا اخبار. 5 جولائی کی روداد آپ کو 6 جولائی کے اخبار میں نظر آئے گی. پاکستان میں مارشاء اللہ لگ گیا. ٹھیک ہے جی, پاکستان میں مارشاء اللہ لگ گیا. اکتوبر میں عام انتخابات ہوں گے اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دیا جائے گا. یقیناً یہ ضیاء الحق صاحب کا بیان یا حکومت کی طرف سے جو مارشاء اللہ لگنے کے بعد بنی. تو اب آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی اور بنانے والوں نے بھی, یعنی کہ وہ جو 6 اکتوبر کو اور 5 اکتوبر کو انتخابات ہونے کا ایک تھا, وہ قومی جو جمہوری لیڈر تھا اس کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. وہ اکتوبر کب آیا؟ وہ اکتوبر پھر کبھی نہیں آیا. پھر 1988 آیا, ضیاء الحق صاحب کا طیارہ تباہ ہوا. اس کے بعد جا کے نومبر میں انتخابات ہوئے, یعنی 11 سال کے بعد انتخابات ہوئے. تو یہ تھا اس زمانے کا وہ. لیکن ابھی یہ بس نہیں ہوا یہاں پہ, میں اخباروں کا بھی آپ کو بتاؤں گا. ایک چیز جو 5 جولائی کے اخبارات میں رپورٹ ہوئی تھی وہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. یہ دوبارہ سے 5 جولائی کے اخبار دیکھیں آپ دوبارہ سے, یہ اہم چیز ہے, اہم پوائنٹ ہے. 4 جولائی کو یعنی کہ مفتی محمود صاحب اور اصغر خان صاحب ایئر مارشل, پروفیسر غفور, یہ سارے سیاست میں تھے جماعت اسلامی کے, اور نوابزادہ نصر اللہ کو فوج لے گئی. ساری چیزیں جب آ رہی کہ بھٹو صاحب یہ بھی مان گئے انتخابات کی ڈیٹ بھی ہوگی 5 اور 6 اکتوبر, سارا کچھ ہو گیا. انہوں نے اہم اس پہ مان لیا گیا. پھر ان کو کون لے کے گیا, کیوں لے کے گیا؟ فوج ان کو لے گئی. راولپنڈی شہر کے اہم سڑکوں پر فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت. جب پتہ کروایا گیا کہ مفتی محمود صاحب جامعہ اسلامیہ صدر سے, تو انہوں نے کہا جی کچھ گاڑیاں آئی تھیں وہ ان کو لے کے گئی ہیں. اسی طرح نوابزادہ پروفیسر غفور صاحب سے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میاں طفیل صاحب جو اس وقت کے امیر جماعت اسلامی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں سوتا رہ گیا تھا, لیکن سوتے ہوئے پتہ چلا کہ پروفیسر غفور صاحب کو کوئی لے گیا ہے, اور ان کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا. اور اسی طرح کی جو روداد تھی وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی بھی تھی اور اصغر خان صاحب کی بھی تھی. یہ کیوں لے کے گئے تھے؟ ایسا کیا ان کے ساتھ کیا ان کو کہا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے پھر کیا پہلے سے ان کا پلان بن چکا تھا مارشاء اللہ لگانے کا؟ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اور یہ اعتماد میں کیوں آئے تھے؟ انہوں نے بھٹو صاحب کے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے ضیاء الحق صاحب جو کہ اس وقت کے آرمی چیف تھے, ان کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی تھی؟ یہ ایک وہ سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ سوچنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے, اور یہ پوری چین دیکھنی چاہیے. اب 7 جولائی کو آ جائے. 7 جولائی کا اخبار جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر ملک کو پھر سے جمہوریت کی راہ پر ڈال دیا جائے گا. یہ بھی ضیاء الحق صاحب فرما رہے ہیں. انتخابات کے انعقاد کے طریقہ کار جلد واضح ہو جائے گا, مرتب کیا جائے گا. مجوزہ الیکشن کمیشن کے دن کا دیانتدار اور غیر متنازع شخصیتیں ہوں گی الیکشن کمیشن کے اندر, بلا بلا بلا. پھر وہ جس طرح ہوا, جس طرح یہ کہہ رہے تھے, وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. کیا ایسا ہوا؟ ایسا پھر کبھی نہیں ہوا. اب میں آتا ہوں جناب صاحب 8 جولائی کے اخبار میں, آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 جولائی کا اخبار, جو آپ نے پہلے 7 جولائی کے اخبار دیکھے کس طرح سیاسی خبروں سے بھرے پڑے تھے, کس طرح ہر قسم کی خبریں تھیں, آپ نے دیکھے وہ اخبارات. اب آپ دیکھیں فرق کیا تھا. جس وقت ماشاء اللہ لگ گیا, ساری چیزیں اپنی کنٹرول میں آ گئیں, تو 8 جولائی کے اخبار یعنی یہ تھی کہ ریٹ درخواست کی سماعت کا اختیار بحال کر دیا گیا. اوپر لکھا نتھیا گلی کے قریب بس گہرے کھڈ میں جا گری. افسوسناک خبر ہے, لیکن اس کو سپر لیڈ کے طور پہ لگایا گیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. 10 افراد ہلاک, 30 زخمی. یہ دیکھیں, کیونکہ اخبار کے پاس لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے یہی چیزیں لگائی. پاکستانی سفیر امریکہ سے ادھر آیا, عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات. مطلب کہ جو بالکل ہٹ کے خبر, ایک چھوٹی سی خبر لگی ہوئی ہے کہ بھٹو حکومت کے خاتمے کی خوشی میں لاہور میں
حلوہ تقسیم، یہ بھی ظاہر ہے حلوہ تقسیم کیا گیا تو بھٹو صاحب کا نام اخبار میں آیا، ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، جس کے لیے دریا کے لیاری کی گزرگاہ پتہ نہیں میں تعمیر شدہ عمارتیں گرانے کا حکم، یہ بدل گیا اخبار جناب صاحب دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا۔ اور 9 جولائی کا اخبار اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو 9 جولائی کا اخبار کیا کہتا ہے، کئی شہروں میں شدید بارش، دریائے راوی میں سیلاب۔ اب یہ آج کل کے دور میں ابھی بھی یہ جولائی ہے، بارشیں ہوں گی، دیکھ لیجئے گا اس طرح کی خبریں پیج 8 پہ، پیج 2 پہ کس جگہ پہ چھپتی ہیں، بیک پیج پہ 2 کالمی خبر ہوتی ہے، لیکن جنگ کے پاس لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کئی شہروں میں شدید بارش، دریائے راوی میں سیلاب، یہ ہے مری ایبٹ آباد روڈ کے حادثے میں جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 ہوگی۔ یہ جناب سپر لیڈ اوپر خبر اور ہیڈ لائن آپ نے دیکھی، اور یہ تھا جناب صاحب پوری رویداد اس وقت کی کہ کیا ہوا تھا۔ اب آپ سوچ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب پتنی سخت پوزیشن لے لی تھی، وہ کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور قومی اتحاد جو تھا وہ حق پہ تھا۔ وہ قومی اتحاد کیسے حق پہ تھا جب بھٹو صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کیوں یقین نہیں کیا گیا تھا؟ کیوں ایک امر کے اوپر یقین کیا گیا جو بعد میں امر بنا، اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ پہ کیوں یقین کیا گیا، اور کیوں اس طرح جو 11 سال پھر اس انتخابات کے چکر میں دیکھتے رہے، وہ 90 دن 11 سال بعد آئے۔ ناظرین، یہ اس قسم کے حالات کچھ ابھی بھی ہیں اخباروں کے اور میڈیا کے حوالے سے، اگر آپ دیکھا جائے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔